وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ حضرات صحابہ کی زندگیاں اٹھائیے کہ وہ ہمیشہ طاعات اور فرمانبرداریاں کرتے تھے، اور جو کام بھی کرتے للہ لوجہ اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کی نیت سے کیا کرتے تھے کہ میرا خالق، میرا مالک، میرا محسن، میرا مربی، میرا پالنہار میرے اس عمل سے راضی اور خوش ہو جائے۔ دکھاوا مقصود نہیں ہوتا تھا، ریاکاری مقصود نہیں ہوتی تھی، جو بھی وہ عمل کرتے تھے تو اللہ کے لیے کرتے تھے، لیکن کرنے کے بعد بھی ڈرتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کے جہاں کچھ صفات بیان فرمائے، اس میں سے ایک صفت یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ حضرات صحابہ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں، کرنے کے بعد بھی ڈرتے رہتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں یہ بات ایک پیدا یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا اور انفاق کر دیا، کرنے کے بعد بھی ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ جو عمل اور جو پیسہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوں، وہ پیسہ اللہ کے پاس مقبول ہوا کہ نہیں ہوا، شرف قبولیت سے نوازا گیا کہ نہیں نوازا گیا، اس واسطے حضرات صحابہ اس بارے میں ڈرتے تھے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، کہ حضرات صحابہ جو کچھ اللہ کے راستے میں دیتے تھے، دینے کے بعد بھی ڈرتے رہتے تھے کہ اس واسطے کہ ان کا دیا ہوا عمل اللہ کے پاس قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، اہل اللہ، حضرات صحابہ، بزرگان دین، تابعین، تبع تابعین، یہ لوگ ہمیشہ جو بھی اعمال کرتے وہ للہ کرتے، لوجہ اللہ کرتے، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کی نیت سے کرتے، اور ہمیشہ اپنے اعمال کی قبولیت کی فکر میں لگے رہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اعمال کو قبول فرمائے۔ حضرت عثمان خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک کرانے کی دکان تھی، جو کوئی ان کے پاس کچھ لینے کے لیے آتا، اگر کوئی کھوٹے سکے لے کے آتا تو حضرت وہ پیسے لے لیتے اور اس کو سودا دے دیا کرتے تھے، آنے والے کو واپس نہیں بھیجا کرتے تھے۔ حضرت عثمان خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ جو کوئی کھوٹے سکے جو بازار میں چلنے والے نہیں ہوتے، اگر ایسے پیسوں کو کوئی لے کے آتا تو آپ لے لیتے، ایک تھیلی میں ڈال لیتے اور آنے والے کو وہ سودا دے دیا کرتے تھے۔ آپ کا یہ معمول تھا۔ جب ان کا آخری وقت آیا تو اپنے بستر پر لیٹ کر یہ دعا مانگنے لگے، اے اللہ، تیرے بندے میرے پاس کھوٹے سکے لے کے آتے تھے کچھ سودا لینے کے لیے، میں ان بندوں کو کبھی واپس نہیں کرتا اور وہ کھوٹے پیسے لے لیتا اور جو سودا ان کو لینا ہوتا وہ سودا ان کو دے دیا کرتا۔ اے اللہ، آج میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں کہ میری زندگی میں کوئی ایسا اچھا عمل تو نہیں ہے، اے اللہ میں تیرے بندوں کے کھوٹے سکے قبول کرتا رہا، تو میرے کھوٹے عملوں کو قبول فرما لے۔ اکابرین کی زندگیاں تو ایسی تھی کہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دکان پر گئے کچھ سودا خریدنے کے لیے، جب کچھ پیسے دیے تو دکاندار نے کہا کہ حضرت یہ پیسے تو کھوٹے ہیں، یہ بازار میں نہیں چلتے۔ اتنا سنتے ہی حضرت کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بے ہوش ہونے کے قریب ہو گئے، تو دکاندار نے کہا کہ حضرت میں نے تو صرف اتنا ہی کہا کہ یہ سکے کھوٹے ہیں، یہ پیسے بازار میں نہیں چلتے، آپ کے آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے اور آپ بے ہوش ہونے کے قریب ہو گئے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ سنو، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ مجھے سودا نہیں ملے گا، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج تک مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ پیسے کھوٹے ہیں،
جب تمہارے ہاتھ میں یہ پیسے آئے، تم نے اس کو پرکھا اور تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ یہ پیسے کھوٹے ہیں، تو مجھے آخرت کا منظر اور قیامت کا دن یاد آیا، جب سارے لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے کہ تیرے عمل کھوٹے ہیں، تو اس وقت میرا کیا حال ہوگا؟ وہاں تو کوئی متبادل انتظام بھی نہیں ہوگا، تو میں اس واز سے رو رہا ہوں۔ میرے دوستو، اکابرین کی زندگیاں تو ایسی تھی کہ وہ ہمیشہ اطاعت میں، فرمانبرداری میں ان کی زندگی گزرا کرتی تھی، لیکن اپنے اعمال کی قبولیت کی فکر میں رہا کرتے تھے، اور جو کچھ وہ عمل کرتے اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کی نیت سے کرتے، للہ کرتے، لوجہ اللہ کرتے، اور لوگوں کو دکھلانے کا جذبہ نہیں ہوتا، تو ہمیشہ آدمی جو بھی کام کرے تو وہ کام اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کی نیت سے کرے۔ وہ اللہ تو بینا ہے، وہ شش جہاز سے ہم کو دیکھ رہا ہے، وہ علام الغیوب ہے، دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسے اور خیالات کو بھی جانتا ہے، علیم بذات الصدور کی شان رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔